اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمده ونصلي على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. معزز سامعین، آج کے درس میں ہم میاں بیوی کے ایک دوسرے کے لیے آداب کیا ہے، ایک دوسرے پر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، چند آداب چند حقوق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. شریعت مطہرہ نے شوہر کے حقوق بیوی پر اور بیوی کے حقوق شوہر پر دونوں کو الگ الگ بیان کیا ہے، لیکن کچھ حقوق، کچھ آداب ایسے ہیں جو دونوں پر یکساں لازم ہے، مشترکہ حقوق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ان حقوق و آداب کو ملحوظ رکھنا لازمی ہے، ضروری ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی چیز ہے امانت. شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا شوہر کے لیے امانت دار ہونا بے حد ضروری ہے. تبھی یہ جو رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں میثاقاً غلیظا کہا، یعنی کہ بالکل مضبوط رشتہ، یہ رشتے کی مضبوطی، اس رشتے کی نزاکت، اس رشتے کی قدر اسی وقت باقی رہتی ہے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے امانت داری کا خیال رکھیں، خیانت نہ کریں، چہ جائے کہ معمولی چیز میں ہی کیوں نہ ہو، ایک دوسرے کے لیے امانت داری کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح دوسری اہم چیز ہے محبت. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے جذبہ محبت کا اپنے دلوں میں رکھنا ضروری ہے. صرف شوہر بیوی سے محبت کرے یا پھر بیوی شوہر سے محبت کرے، یک طرفہ محبت یہ اس شادی شدہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں، اور ایسے رشتے زیادہ دن کے لیے نبھتے نہیں ہیں. اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے محبت کو شادی سے پہلے تک کے لیے رکھا ہے. شادی سے پہلے رہے تو محبت ہو، شادی کے بعد محبت نہیں، کوئی ضرورت. شادی ہو گئی، عام زندگی، ہو آپ ہمارے ہم تمہارے ہیں، نارمل زندگی ہے، بس چلتے جانا ہے. اور جہاں تک رومانس ہے، رومانٹک چیزیں ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ غیر محرم کے لیے ہے، یہ اجنبیوں کے لیے ہے. ہم نے ایسی سوچ بنا لی ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت نہیں کریں گے، یہ جذبہ نہیں رکھیں گے. بس ایک دوسرے کے لیے ہم ضروری ہے، ایک دوسرے کی ضرورت ہے، ہاں ضرورت پوری کرو اور زندگی آگے بڑھاؤ. شریعت ایسا نہیں کہتی. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں. یعنی کہ اصل حقیقی محبت نکاح کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے، اور نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان پائی جانی بھی چاہیے. تو لہذا آج ہمارے پاس جب رشتے بن رہے ہیں تو میاں بیوی کے درمیان محبت خال خال ہی نظر آتی ہے. یا تو یک طرفہ محبت ہے یا پھر دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نظر نہیں آتی. اور یاد رکھیے، محبت صرف دل کے اندر رکھنا کافی نہیں ہوتا. بہت سارے یہ کہتے محبت ہے، لیکن
اس کا اظہار کرنے کی کوشش نہیں کرتے. بیوی کو چاہیے کہ محبت میں شوہر کی تعریف کرے، اس کے لیے اچھی چیزوں کا اہتمام کرے. اسی طرح شوہر پر ضروری ہے کہ محبت میں اپنی بیوی کی تعریف کرے. ہاں، وہ اس کو جو رنگ پسند ہے اس رنگ کا اپنے لیے استعمال کرے. وہ جس طرح ہمیں بن سور کر دیکھنا چاہتی ہے ہم محبت میں بن سور کر اسے دکھائیں. کبھی بیوی کی شاپنگ ہم خود جا کر کریں، اپنے پسند کا جوڑا اسے دلائیں، اور اسی طرح کبھی بیوی کو ہم ساتھ لے جا کر اس کے پسند کے کپڑے ہم خریدیں، ہم پہنیں. یہ محبت کے اشارے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے محبت ایک دوسرے کے دلوں میں داخل ہوتی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہم سمجھتے ہیں لیکن دلوں کو گہرائی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. آج دیکھیے حالات کیسے ہیں. میاں بیوی ہے، بیوی بیمار ہے، شوہر کو فرق ہی نہیں پڑتا. شوہر بیمار ہے، بیوی کو فرق ہی نہیں پڑتا. ہاں دیکھ لو اپنا جو بھی ہے، جاؤ دوا لے لو، کھا لو، پی لو، سو جاؤ، جو بھی ہے دیکھ لیجیے. یعنی کہ عجیب سا رشتہ آج ہمارے درمیان چل رہا ہے. محبت کہتے یہ ہے کہ بیوی بیمار ہو تو شوہر تڑپے، مچلے، بے چین ہو، بے قرار ہو. اسی طرح شوہر بیمار ہے تو بیوی تڑپے، مچلے، اس کی خدمت کرے، اس کے لیے دن رات ایک کرے، اس کے لیے دعائیں کرے. یہ ہوتی ہے محبت. اور یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان نظر نہیں آتی. آج ہم اپنے دوستوں سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنی بیوی سے اس کا 25% بھی نہیں کرتے. ہم اپنے دوستوں کو کتنے معاملات میں شریک نہیں کرتے. کیا کیا چیزیں اپنے دوستوں کو نہیں بتاتے کہ دیکھ میرے کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں پسند نہیں ہے، فلاں رنگ پسند ہے، فلاں جگہ پسند ہے، فلاں کھانا پسند ہے، فلاں فلاں کتنی چیزیں نہیں بتاتے. کیا کبھی ہم نے اپنی بیوی کو اپنی پسند بتائی ہے؟ کیا کبھی ہم نے اپنی بیوی سے بیٹھ کر اس کی پسند کے بارے میں پوچھا ہے؟ یہ چیزیں ہوتی کیوں نہیں ہمارے پاس؟ وہ اس لیے کہ محبت کا جذبہ ایک دوسرے کے لیے ہم نے اپنے اندر رکھا نہیں ہے. بس ایک زندگی گزارنے کا ذریعہ ہم نے اپنی بیوی کو بنا لیا ہے، یا پھر بیوی نے شوہر کو سمجھ رکھا ہے، اس سے آگے بات بڑھتی نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے میاں بیوی کے اندر مودت و رحمت، محبت و رحمت کا جذبہ ہم نے پیدا کر دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ودیعت کیا ہے. یہ ہماری سمجھیے کہ بے حسی ہے کہ ہم نے اس محبت کو اجاگر کرنے کی، بیدار کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو لہذا محترم سامعین، یہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو محبت رکھتی ہے، آج ہمارے درمیان نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ رشتہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے. تیسری اہم چیز ہے اعتماد. میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے پر بھرپور اعتماد کریں، بھروسہ رکھیں. ہم ایسے حالات بنائیں، ہم ایسی آپس میں بات کریں، اس طریقے سے معاملات کریں کہ ایک دوسرے کے لیے ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہاں بھائی میرے شوہر پر مجھے بھروسہ ہے، میری بیوی پر مجھے بھروسہ ہے. اور ایک دوسرے کے غائبانے میں، گھر پر شوہر نہیں ہے یا پھر گھر پر بیوی نہیں ہے، دونوں کہیں باہر ہے یا پھر دونوں میں سے ایک باہر ہے، ایک دوسرے کے لیے اس طریقے سے اس رشتے کو لے کر چلے کہ ایک دوسرے کے اوپر برابر بھروسہ رہے، باقی رہے. یہ بھی چیز رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے بے حد ضروری ہے. اسی طرح عام حقوق جیسے کہ معاملات ہے، نرمی ہے، چہرے کی شگفتگی ہے، بات کرنے کا ادب ہے، احترام ہے، یہ اچھی معاشرت ہے، یہ ایک دوسرے پر لازم و ملزوم ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں سے معروف طریقے کے ساتھ نباہ کرو. یعنی کہ معاملات بیوی کے شوہر کے لیے اور شوہر کے بیوی کے لیے اچھے ہونا ایک دوسرے پر لازم ہے. اسی طرح اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے، اس رشتے کا پاس و لحاظ رکھنے کے لیے باہمی مشورہ ضروری ہے. شوہر کو چاہیے کہ کئی معاملات میں اپنی بیوی سے مشورہ کرے، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے کچھ معاملات ہے تو شوہر سے مشورہ کرے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے. کئی بڑے بڑے معاملات میں اللہ کے رسول نبی ہوتے ہوئے بھی اپنی بیویوں سے مشورہ کیا. کئی واقعات ہیں، وقت کی گنجائش نہ ہونے کی سبب بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، تو لہذا یاد رکھیے اپنی بیویوں سے مشورہ کریں. مشورہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی قدر بڑھتی ہے. بیوی یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ہاں میرے شوہر مجھ سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں. اسی طرح شوہر کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ فلاں معاملے میں بیوی مجھ سے مشورہ کرتی ہے، لہذا یہ آگے خود سے نہیں بڑھتی،
بلکہ مجھ پر بھروسہ رکھتی ہے اور مجھ پر یہ اعتماد رکھتی ہے، اس لیے مجھ سے بھی یہ مشورہ لیتی ہے۔ تو لہذا باہمی اقدار کو باقی رکھنے کے لیے باہمی مشورہ بھی بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح اور ایک اہم چیز اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدار بن کر رہے۔ یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے ساتھ اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرے، اور نعوذ باللہ اسے باہر نکل کر اپنے جگری دوستوں کے نام پر بے غیرتی کا مظاہرہ کرے کہ فلاں کام میں نے کیا، فلاں یہ چیز ہوئی، یہ چیز ہوئی۔ نعوذ باللہ دوستی کے نام پر، گہری دوستی کے نام پر یہ چیزیں آج ایک دوست دوسرے دوست کو بتا رہا ہے۔ یہ بڑی بے غیرتی ہے، انتہا ہے بے غیرتی۔ لہذا یہ دیوسیت ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنے بیوی کا پردہ اپنے ہر کسی کے سامنے کیا کرے، یہ چیز بے حد ضروری ہے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے۔ تو محترم سامعین، یہ چند باتیں ہیں جو میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے رکھنا چاہیے تاکہ یہ رشتہ مضبوط رہے اور ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی معاون بنے، مددگار بنے، اور ایک دوسرے کا ادب و احترام ہر درجے آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس رشتہ محبت کو، اسی طرح اس رشتہ نکاح کو اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو اس کی نزاکتیں ہیں اللہ رب العالمین اسے سمجھتے ہوئے آپسی محبت کے لیے جو ہنر ہو سکتے ہیں، جو طریقے ہو سکتے ہیں، اسے اپنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رشتے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔